بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیزو، اگر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، اتنی مبارک تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی ایسی رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں، کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائے، تو پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ لیکن پڑھنا اس کو عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور یہ 2 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ناگا نہیں کریں گے، آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں کہ آج پڑھی کل چھوڑ دو، یا پرسوں پڑھی نہیں، 2 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق میں کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام کی تمام پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا دن نہیں آئے گا، 2 دن ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، تیسرا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے ذرا، آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے۔ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ صرف 3 دن پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے وہ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے، یعنی کہ یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا کرا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں اور فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے۔ پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ محترم عزیزو، ہم اس روحانی سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بہن بھائی اس وقت دنیا کے کس کونے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ برائے کرم کمنٹ میں اپنا نام، اپنے شہر اور اپنے ملک کا نام ضرور لکھیں، تاکہ ہماری ٹیم آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکے، اور آپ کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کی کامیابی کی التجا کی جا سکے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ جنت میں عام مقام نہیں،
جنت میں اعلیٰ مقام ترین نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پڑھنا پسند ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلمات ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ یہ درود ابراہیمی پڑھے یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھے، افضل تو وہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک آپ کو یاد ہے، یہ عمل خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے، اور جو جس ارادے سے پڑھے گا اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی شخص یہاں یہ موجود نہیں کہ آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کرے تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنور سکتا ہے، ان کا اپنا مقدر بھی سنور سکتا ہے۔ جو شخص یا جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ تسبیحات پڑھیں، ورنہ مسجد، گاڑی، جہاں جس جگہ بھی آپ اس وقت موجود ہیں، آپ نے صرف 2 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی 2 دن یہ تسبیح کرنی پڑے تو آپ ضرور کیجئے گا۔ درود پاک پڑھنا نیت کی آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مبارک ہے کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتے ہیں، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ بندے کی اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، اس کے ساتھ چند ایک اور چیز بھی ملا کر پڑھی جائے گی۔ یہ مکمل تسبیح تب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا کہنا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 3، 4 یا 5 منزلہ مکان کا نہیں بناتے، اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو اپنی عطا سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، جس نے اس طرح پڑھا ایک بڑا ہی آسان ذکر، قرآن مجید کا یہ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شان کا کیا کہنا ہے، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں مختصر سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے فرماتے ہیں میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتے ہیں، جنت کا اس کو مالک بنا دیتے ہیں، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یار جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا کچھ حصہ عطا کر دے
دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جو صحیح طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے ذریعے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ پہلا ہے، اسی طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہے۔ یہ ایک مکمل تسبیح بن جائیں گی، یہ ایک مکمل وظیفہ اور عمل ہوگا۔ جیسا جیسا آپ اس کو کرتے جائیں گے، ویسے ویسے ہی آپ اس کی برکتیں ملتی جائیں گی، آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائیں گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب کا سب بھر جاتا ہے، اور دوسری دفعہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہیں، جتنا خلا ہے، یہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ 3 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ صرف یہ ایک تسبیح نہیں، آپ جب دیکھتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھتے جائیں گے، اور پھر کس قدر اللہ تبارک و تعالی مقام اور عزت عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک آیت مبارکہ، ایک سورت مبارکہ جو بہت جلالی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور سمتیں بھی 4 ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب۔ ہر طرف سے آپ کے لیے مدد آئیں گی، ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہوں سے تمہیں مدد فرمائیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے قیامت کے روز بھی یہ کلمات اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ ابن حبان کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عادت ایسی ہے جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو پڑھے گا، یہ کتنی مبارک کلمات ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو عمل خاص ہے، اس میں نے آپ کو جو کلمات بتا رہا، ان کی تعداد جو بتا رہا ہوں، اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں درخت بھی لگاتے ہیں۔ اتنا بڑا درخت ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، لیکن وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو ادب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے، جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنے آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اتنے آسان طریقے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ پہلی چیز میں نے بتائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اب ہم نے ان کی بارگاہ میں ان کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر راضی ہوتے ہیں، اتنا اس بندے پر خوش ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں، میرے بندے اب تو مانگ، جو تو مانگتا جائے گا میں تمہیں تمہارا رب ہو کر عطا کرتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہے، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے
اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے ان کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہنے سے اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی کہ فرمایا کہ ڈھالیں یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ یار دنیا میں بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے، دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے، آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھاری کر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پڑھ رہا ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تو لے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا ان کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل میں پڑھا جائے گا تو میزان عمل کو بھر دیا جائے گا، اور اس کے پڑھنے سے تمہاری زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا مبارک ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی 7 سال تھی۔ آپ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، لوگ بھی حاضر تھے، شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرنا یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل شکر تو یہی ہے کہ آدمی کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کے بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اور ان کی رحمت میں مشغول ہو جائیں، ان کی آرزو میں، اس کا ذکر کرنے میں۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو تمہارا نصیب غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیے، آپ پانی پیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے، روز رزق کھائے، کھانا کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے۔ کوئی بھی ایسا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو دیکھ کر ان کا شکریہ ادا کرے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے آپ ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کو پڑھنا ہے مکمل، اس کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کی تعداد ہے جس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسی برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ یقین جانیے اس کی برکتیں اس قدر دیکھی گئی ہیں کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقین جانیے اس بندے پر اتنا راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے شکر ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی تمام جہانوں کے مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے۔ اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں جب بندہ پڑھتا ہے، اور یہی کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، پھر انہی الفاظ کو پڑھنے کو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو دوستو یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا پسندیدہ بنا لیں گے، اور اسی طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائیں گی۔ اب اس کی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہا ہوں، نہ یقین جانیے وہ آپ نے سنی ہے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا کہ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے، جو پڑھا ہے، واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کے مالک ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر انداز اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعاء استغفار۔ تو بہترین ذکر یہ ہے الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت اور فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور اس کی جو تسبیحات میں نے بتائی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگا ہوں، ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی کام نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا۔ تو کتنا وہ خوش نصیب شخص ہوگا، کتنا وہ مقدر والا، قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کو بخش دیں گے۔ اور کتنا قسمت والا وہ شخص ہے جو اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ میں سمجھاتا ہوں اس کی اپنی بدنصیبی، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں اب جیسے میں نے کہا، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں صدقہ ہے، تمہاری طرف سے گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کر لیے۔ ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 100 گھوڑے اور جو زرہ سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربان کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، کہ جب تم یہ پڑھو گے، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا، 100 غلام آزاد کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کو بھی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، تو اس طرح یہ آپ کے 3 تسبیح ہوئے۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے،
اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ اب اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اب اپنے تصور میں وہ تمام چیزیں جو آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، جو حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنا مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور آرزو کی نیت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام قرآنی کلمات اور احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ہمارے اخلاقی روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین اثاثہ ہے، اور جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہم اپنی تمام تر عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے رحمان و رحیم، ہم تیرے بابرکت ناموں اور کلام کا جو وسیلہ پکڑا ہے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام چھوٹی اور بڑی حاجات کو پورا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا کر، اور ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات دلا۔ اے پروردگار، ہمارے اولاد کے مقدر کو سنوار، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا، اور ہمیں اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے سائے میں رکھ۔ یا رب العزت، تو دلوں کے حال جانتا ہے، ہماری نیک تمنا اور جائز آرزوؤں کو اپنی شان کریمی کے مطابق پورا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کر۔ آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو یا مضمون پسند آیا ہے اور آپ اس طرح کے مزید ایمان افروز اور روحانی وظائف سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی روحانی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس نیکی کے سلسلے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ خیر کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔